بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر بن عبد الله الأنصاري أنه قال عن فاطمة الزهراء عليه السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام وقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعيذك بالله يا أبتاه من الضعف فقال يا فاطمة إن ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدا يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فننى الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدا السلام عليك يا من اختاره الله أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين وقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال له وعليك السلام يا أخي ويا وسي وخليفتي وصاحب لوائي قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء
ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أباتا يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء. فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرفي الكساء وأومأ بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وحاستي وحامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم. فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان السماوات إني ما خلقت سماء مبنيا ولا أرضا مدحيا ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا رب ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبالها وبنوها. وقال جبرائيل يا رب أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنيا ولا أرضا مدهيا ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. عزیزان صرف 2-3 جملے اسباب توسل. آج کی رات چونکہ امام رضا علیہ السلام کے ساتھ منسوب ہے. امام رضا وہ امام
ہے جو بہت ہی مہربان اور رؤوف امام ہیں کہ جو انسان بھی ہو، چاہے سنی ہو، شیعہ ہو، غیر مسلم ہو، امام کے حرم میں جائے تو امام رضا کی رؤفت و مہربانی کو وہ ادھر حس کرتا ہے۔ اسی طرح کہتے ہیں کہ ایک کتاب مناقب اہل بیت سید فقی کرمانی وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ ایک عالم دین کا بھائی تھا جو کہ حدود الہی کا خیال نہیں کرتا تھا۔ ایک دفعہ ان کے ساتھ غالباً کسی قافلے میں گیا، وہاں بھی راستے میں اس نے حدود الہی کا خیال نہ کیا اور اپنی عادات کی طرف مشغول رہا۔ کہتے ہیں کہ اچانک کوئی حادثہ پیش آیا جس کی وجہ سے اس کی موت واقع ہو گئی۔ وہ خود بھائی ان کا اس عالم دین کا کچھ عرصے کے بعد ان کی خواب میں آتا ہے تو ان کا یہ عالم دین بھائی جو ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ تو جس حالت میں ہے تجھے یہاں پر نہیں ہونا چاہیے تھا، جس طرح کی تیری عادات تھی۔ وہ کہتا ہے کہ بالکل آپ ٹھیک فرما رہے ہیں۔ جب میری موت واقع ہو گئی تو میں نے اپنے آپ کو دیکھا کہ میں آگ کے نرغے میں ہوں، میرے جسم کو وہ آگ جلا رہی ہے۔ آپ نے مجھے غسل دینا شروع کیا تو وہ پانی میرے لیے آگ بن جاتا تھا۔ آپ نے مجھے غسل پہ آپ نے مجھے کفن دیا تو وہ کفن بھی میرے لیے آگ بن گیا۔ اتنے میں آپ نے کہا چلو مشہد مقدس پہنچے ہوئے ہیں، کیوں نہ اس کو امام رضا علیہ السلام کی زری کا طواف کروایا جائے۔ وہ کہتا ہے کہ جب میں امام رضا کے حرم کی طرف بڑھا، جب میرے جسد خاکی کو لے کر زری کے قریب گئے تو وہ عذاب ختم ہو گیا۔ کہتا ہے کہ میں نے خود دیکھا کہ امام رضا بنفس نویس خود جزری میں موجود ہیں، ان کے سامنے ایک بڑی بزرگ شخصیت بھی ہے۔ مجھے بتایا گیا یہ جو شخصیت بزرگ ہے یہ حضرت حضر ہیں جو کہ امام رضا کی زیارت کے لیے آئے ہیں۔ جب میں اس عذاب سے نکلا تو حضرت حضر نے مجھے کہا اے بندہ خدا، جب تو اس زری سے باہر قدم رکھے گا تیرے جنازے کو جب لے کے چلے جائیں گے اسی عذاب میں دوبارہ مبتلا ہو جائے گا۔ کہتا میں نے رو کے کہا مجھے بتائیں میں کیا کہوں کیا کروں؟ کہا اس صاحب قبر سے توسل کر۔ کہتا ہے کہ میں نے کہا یا ابن رسول اللہ ادرکنی، یا امام رضا میری مدد کریں۔ کہتا ہے کوئی جواب نہ آیا، قریب تھا کہ میرے جنازے کو طواف کے بعد باہر لے جائیں۔ مجھے حضرت حضر نے کہا تو کیسا شیعہ ہے، تجھے یہ بھی نہیں پتا کہ ان سے توسل کرنا ہے تو کرنا کیسے ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میں ان کو پکارتا ہوں مجھے جواب نہیں دیتے۔ کہا تجھے پتا ہونا چاہیے کہ یہ جو 14 معصوم یہ جو امام ہیں یہ اپنی جدہ بی بی زہرا کے معاملے میں کتنے حساس ہیں۔ امام رضا کو ان کی جدہ فاطمہ زہرا کا واسطہ دے۔ عزادار و عزیزوں سننا چاہیں گے کہ اس نے کیا کہا اور امام رضا نے کیا جواب دیا۔ یہ کہتا ہے یا من رسول اللہ بفاطمہ بفاطمہ بفاطمہ۔ کہتے ہیں کہ امام رضا نے اپنا سر اوپر اٹھایا، آنکھیں سرخ تھیں، آنسو نکل رہے تھے۔ کہتے ہیں میری طرف دیکھ کر اے بندہ خدا تیرے اعمال تو اس قابل نہ تھے کہ تیری شفاعت کی جائے، یہ تو نے کیا کیا؟ ہمیں میری ماں زہرا کا واسطہ دیا۔ اسی وقت ہاتھوں کو بلند کیا، ہاتھوں کو بلند کر کے کہتے ہیں میرے اللہ اس نے میری ماں زہرا کا واسطہ دیا، تجھے بی زہرا کا واسطہ، اس کو نجات دے۔ عزادارو اس کو نجات مل گئی، لیکن میں کہوں گا اے افسوس مدینہ میں اگر بی بی زہرا کے گھر کی حرمت کا خیال رکھا جاتا، کربلا میں کبھی بی زہرا زادیوں کے خیموں کی حرمت پامال نہ ہوتی۔
صرف ایک روایت کہوں گا اور اسی میں ہی دعا کریں گے، خدایا تجھے واسطہ بی بی زہرا کا، تجھے واسطہ آج کی شب کا، تجھے واسطہ امام رؤوف کا، ان کے رضا ہونے کا، اے خدایا جو بھی اس کشور ولایت کی حفاظت کر رہے ہیں، آغا ابراہیم رئیسی کو، ان کے ہمراہان کو اپنی حفظ و امان میں رکھ، رہبر معظم سید اسد نصر اللہ مقاومت کرنے والے اور جو بھی جس انداز کے ساتھ بھی اس کشور ولایت کی حفاظت کر رہے ہیں، خدایا ان کو اپنی حفظ و امان میں رکھ، امام زمانہ کا جز ظہور فرما۔ عزادار صرف آخری ایک روایت توسل کے لیے بھی اور اپنی دعاؤں کے اور اس ذکر کی قبولیت کے لیے بھی، اور جو بھی آپ حضرات کے رستے میں موانع رکاوٹیں ہیں دعاؤں کے قبول ہونے کے لیے اور اپنے کاموں کو پایا تکمیل تک پہنچانے کے لیے بھی، عزاداروں صرف ایک روایت کہتے ہیں کہ جب آخری وقت تھا رسول خدا کا، بی بی زہرا پاس تھی کہ اچانک دروازے پر دستک ہوئی، بی بی زہرا گئی اور آنے والے نے اذن دخول مانگا، بی بی زہرا نے دیکھ کر گریہ کرنا شروع کیا اور کہا میرے بابا سو رہے ہیں، اس وقت نہ آنا۔ لیکن آپ کو میں بتاؤں کہ بی بی زہرا کا گریہ بتا رہا ہے کہ بی بی جانتی ہے دروازے پہ آنے والا کون ہے۔ اس نے دوبارہ دق الباب کیا، اس نے دخول چاہا، لیکن بی بی نے پھر یہی کہا کہ میرا بابا سو رہا ہے، ابھی نہ آنا۔ تیسری دفعہ بھی جب یہ تکرار ہوا، لیکن میں نے آپ کو کہا بی بی کا گریہ بتا رہا تھا کہ آنے والا کون ہے۔ جب تیسری دفعہ بھی دستک ہوئی، اس نے دخول مانگا گیا، بی بی نے بلند آواز سے گریہ کرنا شروع کیا۔ اب میں آپ سے پوچھوں گا، بی بی کا گریہ کرنا اور رسول کا سننا یہ ہو نہیں سکتا؟ کیوں بی بی زہرا کی آنکھوں سے آنسو جب رسول خدا کے رخساروں پر پڑے، رسول خدا کی آنکھیں کھلی اور ایک جملہ کہا، اے میری بیٹی زہرا میری زندگی میں نہ رو، میری زندگی میں نہ رونا، اے بطول تو جانتی ہے یہ آنے والا کسی سے اجازت نہیں مانگتا، یہ تیرے گھر کی حرمت جو یہ تجھ سے اجازت مانگ رہا ہے۔ عزادارو بی بی یہی جانتی ہوگی کہ میرے گھر کی عظمت کتنی ہے، میرے گھر کی حرمت کو کوئی پامال نہیں کر سکتا۔ دن گزر گئے، ایک ایسا دن بھی آیا، ادھر دیوار ادھر در تھا، در و دیوار میں بی بی زہرا، پتہ اس وقت چلا جب بی بی نے کہا میرا محسن شہید ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ وقال علی لأبی یا رسول اللہ اخبرنی ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا فقال علي إذن والله فزنا وفاض شيعتنا ورب الكعبة فقال النبي ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيه مهموم إلا وفرج الله هما ولا مغموم إلا وكشف الله غما ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجتا
وقال علي إذن والله فزنا وسعدنا وكذلك شيتنا فاضوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة.